बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज नई वीडियो के साथ आज आपके साथ सफ़ीर अहमद हाजिर है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आज बात करने लगा हूँ, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, मैं बात करने लगा हूँ मलेशिया के वीज़े की। तो मलेशिया का वीज़ा बहुत लोग परेशान होते हैं, यार मलेशिया का वीज़ा कैसे लें। तो परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ आज ही। आप किस तरह वीज़ा ले सकते हैं बहुत इजीली, बहुत ही आसान है मलेशिया का वीज़ा। मेरे ख्याल में सबसे आसान वीज़ा है अगर आप लेना चाहें। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके दो कैटेगरीज है वीज़े की। एक है ई वीज़ा और एक है स्टिकर वीज़ा। ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या किसी से अप्लाई करवा सकते हैं। तो ई वीज़ा जो होता है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा और उसकी फ़ीस पहले ऑनलाइन ही सबमिट होती थी, लेकिन अब कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई है लोगों के लिए। तो पहले तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको बैंक जाना पड़ता है, हबीब मेट्रो बैंक आपको जाना पड़ता है और वहाँ से जाके वीज़े की फ़ीस जमा करा के फिर आपने डिपॉजिट स्लिप जमा करवानी होती है उनकी वेबसाइट पे। तो ये ई वीज़ा जो है इस पे बेसिकली बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं वीज़े, सुनने में आया है। और बहुत ज़्यादा उसकी फ़ीस भी तकरीबन आपको पड़ जाती है 7,500 से 8,000 रुपये। तो ई वीज़ा तो मैं समझता हूँ कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसकी दो रीज़न हैं, एक तो रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा फिर फीसेस वगैरह, उसमें दूसरी फेक वेबसाइट्स। अच्छा, फेक वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी हैं। अगर आपने ई वीज़ा की कोई जेन्युइन वेबसाइट गलती से फेक वेबसाइट पे आप चले जाते हैं तो आपके वो पैसे भी डूब सकते हैं और इस तरह आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है, इसलिए पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती थी तो ज़्यादा पैसे ज़ाया होने का डर होता था, लेकिन अब जो है पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू होती है। तो अब फेक वेबसाइट्स का तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और रिजेक्ट हो सकता है। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए भी कहते हैं कि बुला लेते हैं कौंसलेट या एम्बेसी में, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको रहेगी। तो मैं सुजेस्ट करता हूँ आप स्टिकर वीज़ा लगवाएं। स्टिकर वीज़ा की फ़ीस 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है, लेकिन वो आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है और उसकी दो फ़ायदे हैं आपको। अगर स्टिकर वीज़ा आप लगवाते हैं तो वो आपका एक्सटेंड हो सकता है, मलेशिया में जाके आप उससे एक्सटेंड करवा सकते हैं 3 महीने तक। और ई वीज़ा जो है वो बिल्कुल भी एक्सटेंड आपका नहीं होगा, आपको ई वीज़े पे वापस आना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। तो ई वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ई वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता मलेशिया में जाके। तो ई वीज़ा आप उस वक्त लगवाइए जब आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी या फिर आपको कोई वैसे ही जाना है थोड़े दिनों के लिए, तो आप ई वीज़ा ले सकते हैं ऑनलाइन। तो स्टिकर वीज़े पे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं वीज़ा और उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मैं ई वीज़ा से ज़्यादा आपको स्टिकर वीज़ा सजेस्ट करूँगा। तो स्टिकर वीज़ा जो है वो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते ये स्टिकर वीज़ा के लिए, क्योंकि मलेशिया की जो एम्बेसी है उसने कुछ ड्रॉप बॉक्स बनाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो आप ड्रॉप बॉक्स में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और पासपोर्ट जमा कराएंगे तो वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा लगा के दे देते हैं। तकरीबन 3 दिन से 2 दिन में भी मेरा वीज़ा आ गया है, काफ़ी दफ़ा 2 दिन में मुझे वीज़ा मिल गया है। तो स्टिकर वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसमें आपको मेन डॉक्यूमेंट्स, एक तो बैंक स्टेटमेंट आपको होना चाहिए और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें कम से कम जो बैलेंस होना चाहिए बैंक में आपका 2 से 2.5 लाख रुपए होना चाहिए और 2 पिक्चर्स आपकी होनी चाहिए। और मलेशिया के जो वीज़ा है ना, इसकी पिक्चर्स का थोड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ रहता है, तो इसकी पिक्चर्स की जो डिटेल है आप देख लें, गूगल पे लिख लें मलेशिया पिक्चर्स और वीज़ा, आपको पिक्चर्स की जो उसकी डिटेल है वो मिल जाएगी। किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, बहुत ही मतलब फोकस की पिक्चर हो, बिल्कुल आपके जो है ना कान वगैरह और फेस बिल्कुल फोकस होना चाहिए, बिल्कुल आपको नज़र आना चाहिए आपका फेस उसमें, और ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, पिक्चर रिजेक्ट ना हो। अक्सर पिक्चर रिजेक्ट हो जाती है, फिर आपको फिर दोबारा पिक्चर्स देनी पड़ती हैं। तो पिक्चर्स आपने अच्छी तरह से बनवा लेनी है वीज़े की। तो ये पिक्चर्स के अलावा जो है ना, आपको अगर आप जो बिज़नेस करते हैं तो आपको अपना
بزنس کے ڈاکومنٹس جمع کرانے ہوں گے, NTN وغیرہ. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کا لیٹر آپ نے لگا دینا ہے اس کے ساتھ, بس سمپل ہے. باقی فلائٹ ریزرویشن اور ہوٹل بکنگ جو ہے وہ ڈراپ باکس والے خود ہی ارینج کر کے لگا دیتے ہیں, اور زیادہ ڈاکومنٹس ملائیشیا کے ویزے کے لیے نہیں چاہیے ہوتے. تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے, صرف آپ نے جا کے فیس دینی ہے اور یہ سمپل ڈاکومنٹس دینے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹس جو فیس ہے ڈراپ باکس کی تقریباً آج کل چل رہی ہے 13,000 روپے, 13 سے 14,000 روپے اگر آپ ڈراپ باکس پہ جاتے ہیں. اگر آپ ویسے ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے تقریباً 15,000 روپے لے لے گا, 14 سے 15,000 روپے. تو وہ اپنے چارجز بھی رکھتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی لازمی سی بات ہے, ان کی بھی چارجز بنتے ہیں. تو اگر آپ ڈراپ باکس ڈائریکٹ جائیں گے تو آپ کے 13,000 روپے خرچ ہوں گے. اگر آپ کسی ایسے ٹریول ایجنٹ کے پاس وہ 14 سے 15,000 روپے آپ سے فیس وصول کرے گا. تو یہ بات ہوگی سنگل انٹری ویزے کی, جو 3 مہینے تک ویلڈ ہوتا ہے. 3 مہینے میں آپ مطلب ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں. اور اب میں بات آتا ہوں آپ کو ملٹیپل انٹری. اچھا, آپ اس اسٹیکر ویزا ملٹیپل بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم آپ نہیں اپلائی کیجیے گا, سیکنڈ ٹائم آپ اپلائی کریں تو آپ کا ملٹیپل ویزا لگ جائے گا. میں نے سیکنڈ ٹائم اپلائی کیا تھا ملٹیپل ویزا, لیکن میں نے اپلائی کیا تھا 6 منتھ کا, لیکن مجھے 3 منتھ کا ملٹیپل ویزا ملا تھا. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ میرا سنگل انٹری ویزا ہے. اس کے بعد میں نے ملٹیپل انٹری ویزا لگوایا تھا. یہ 3 منتھ کا ملٹیپل انٹری ہے. دیکھیں آپ, اس پہ میں نے 2 دفعہ انٹری کی ہے. ایک دفعہ اس پہ میں نے 2 دفعہ انٹری کی تھی. ملٹیپل ویزے کی جو ہے اس میں 3 کیٹیگریز ہیں, جس میں سے 3 منتھ, 6 منتھ اور 1 ایئر. تو 3 منتھ کا آپ کو مل جائے گا ایزیلی. 6 منتھ اور 1 ایئر کا جو ملٹیپل ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو ایزیلی نہیں ملے گا. اچھا, فیس جو ملٹیپل کی بھی وہی فیس ہوتی ہے, کوئی فیس ایکسٹرا نہیں ہوتی, کسی کو ایکسٹرا فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. 13,000 روپے سنگل انٹری کی بھی ہے اور ملٹیپل کی بھی 13,000 ہے, چاہے وہ 1 سال کا ہو, چاہے وہ 6 منتھ کا ہو, چاہے وہ 3 منتھ کا ہو. تو میں نے 3 منتھ کا لگوایا, اور سیکنڈ ٹائم میں نے 6 منتھ کا, سیکنڈ ٹائم میں نے 1 ایئر اپلائی کیا تھا, لیکن مجھے انہوں نے 6 منتھ کا ملٹیپل ویزا دیا. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے میں سیکنڈ ٹائم ملٹیپل انٹری کو صحیح سے یوز نہ کر سکا, صرف ایک ہی دفعہ اس پہ انٹری ہوئی میری اور ویزا ایکسپائر ہو گیا. تو اب نیکسٹ ٹائم میں 1 ایئر کا ویزا انشاءاللہ اپلائی کروں گا. اچھا, 6 منتھ اور 1 ایئر کے لیے نا اگر آپ ملائیشیا سے اسپانسر لیٹر منگوا لیتے ہیں تو آپ کا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. البتہ 3 منتھ کا آپ کا بغیر اسپانسر لیٹر کے لگ جائے گا, لیکن 6 منتھ اور 1 ایئر کا آپ کے لیے اسپانسر لیٹر ہو تو پھر آپ کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ادروائز بہت کم چانسز ہوتے ہیں لگنے کے, لیکن لگ بھی جاتا ہے. یہ شورٹی نہیں ہے کہ نہیں لگے گا, لیکن لگ بھی جائے گا. تو اگر اسپانسر لیٹر کی کسی کو پرابلم ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا, میں اسپانسر لیٹر آپ کو ارینج کر کے دے دوں گا ملائیشیا کا. تو آپ ملٹیپل بھی لگوا سکتے ہیں. 6 منتھ 1 ایئر گارنٹی نہیں ہے, لیکن آپ 1 ایئر اپلائی کریں 6 منتھ کا ملتا ہے, یا 6 منتھ اپلائی کریں 3 منتھ کا ملتا ہے, لیکن لگ جائے گا. تو یہ ملٹیپل کے جو فائدے یہ ہیں کہ آپ ملٹیپل ویزا لے کے ملائیشیا سے انڈونیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا سے کمبوڈیا چلے گئے, کمبوڈیا سے سنگاپور چلے جائیں, پھر وہاں سے ملائیشیا واپس آ سکتے ہیں. ملٹیپل کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ اگر ملائیشیا سے ہوا ہے تو وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا, اور پھر آپ ملائیشیا میں کتنی انٹریاں کرنے چاہیے. اچھا, ملٹیپل سے آپ جیسے آپ ملٹیپل ویزا ہے, آپ جاپان جانا چاہتے ہیں, جاپان کا ٹکٹ پاکستان سے کوریا اور جاپان کا 1 لاکھ سے اوپر کا ہے, لیکن ملائیشیا سے آپ کو جاپان کوریا کا ٹکٹ 30,000 میں واپس ریٹرن ٹکٹ مل جاتا ہے ملائیشیا کا. تو آپ کے پاس اگر ملٹیپل ویزا ہوگا تو آپ جاپان اور کوریا 30,000 روپے میں ہو کے آ سکتے ہیں. تو کتنا بڑا فائدہ ہے ملٹیپل انٹری کا, آپ خود اندازہ لگا لیں. اسی طرح ملٹیپل سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے کہ آپ جاپان, کوریا, ہانگ کانگ یا کسی بھی ایسے کنٹریز میں وہاں سے ایئر ایشیا یا اس طرح کی بہت ساری سستی فلائٹس آپ لے کے جا سکتے ہیں, اور 30 سے 35,000 میں ریٹرن ٹکٹ وہاں سے آپ کو مل جائے گا, آپ جاپان کوریا کا, اور واپس آپ ملائیشیا ہیں, اور ملائیشیا سے آپ کا پہلے سے ٹکٹ بک ہوگا اور اس میں آپ اسی ٹکٹ میں پاکستان واپس آ جائیں. اچھا, ملائیشیا کی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ بہت سارے کہتے ہیں لوگ کاؤنٹر سیٹنگ کیا ہوتی ہے, اور ملائیشیا میں جاب کا کیا سین ہوتا ہے, اور پھر ملائیشیا سے یورپ جانے کا کیا سین ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تو ویزے کے اباؤٹس کوئی بھی کوشچن ہو, آپ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو معلومات مل جائیں گی, اور آپ کامنٹس میں آپ ضرور اس کا ذکر کامنٹس ضرور کیا کریں, تاکہ اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اس کا آنسر, لوگ بھی دیکھ سکیں. کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ نمبر
اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن پہ بھی موجود ہے میرے واٹس ایپ پہ، آپ رابطہ کریں. صرف واٹس ایپ کیجیے گا، کال مت کیجیے گا کائنڈلی، میں بزی ہوتا ہوں، میں آپ کو کال آپ کی پک اپ نہیں کر سکتا ہوں. واٹس ایپ پہ میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا، اور آپ نے ویزے کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن کرنا ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. ویزے کی ہیلپ چاہیے میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا، ٹھیک ہے. اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کی ضرور مدد کروں گا جو مجھ سے ہو سکے گی. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، آنے والی ویڈیوز آپ کو تاکہ ایزیلی مل سکیں، اور اس چینل کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو موصول ہو جائے. اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور کو بھی کوئی ضرورت ہو ویزے کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے، اس کو بھی اس ویزے کی معلومات مل جائے. کائنڈلی ایک دفعہ ضرور فیس بک پہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی اس کی انفارمیشن ملے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ملائیشیا کے ویزے کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی، اور آپ ملائیشیا کا ویزا ایزیلی لے سکتے ہیں. اگر کوئی بھی پرابلم ہو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ کامنٹس میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ میں آپ کو ملائیشیا کی مزید تفصیلات بتاؤں گا. تو میرے ساتھ جڑے رہیے. اسٹے کنیکٹڈ. اسی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.